أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردارشن خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی گئی ہے. اس مناسبت سے آج کا خطاب کا جو موضوع ہے جنت کا سفر، یعنی جنت کا بیان. اللہ رب العالمین اس آیت میں مجھ سے اور آپ سے اور قیامت تک تمام آنے والے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اے لوگوں، اے گنہگار لوگوں، اے میرے بندوں، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ. اپنی گناہوں کی معافی جلدی کر لو، توبہ استغفار کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، دوڑو، ریس لگاؤ. وجنت، اور اس جنت کی طلب کے لیے دوڑو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ جنت کی نعمتیں وعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، نیککار لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. میرے محترم بھائیوں، چونکہ جنت کا میرا موضوع ہے، جنت کے بارے میں سننے سے پہلے ایک سوال سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کیا جنت موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا ابھی فی الوقت جنت موجود ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، یا کچھ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جنت نہیں ہے. نعوذ باللہ. جنت موجود ہے اور ابھی ہے، جیسے قرآن حدیث بتایا گیا ہے. دو دلیل دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہیں، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باب الخير اقبل ويا باب الشر اقصر. اللہ نبی فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شرکش شیاطین اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنوں سے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منها باب، اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنتی، اور رمضان کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے وہیں سے اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کو اللہ کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا ہے. اور پھر ایک منادی، اعلان کرنے والا فرشتہ ہر رات ایک رمضان سے آخر رمضان تک اعلان کرتا رہتا ہے، یا باقی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار جلدی آ جا، جلدی آؤ، جنت کے طلبگار جلدی آؤ. ویا باقی الشر اقصر، اے گنہگار اپنے آپ کو اس میں کم سے کم رمضان کی تو حیا کر لو، رمضان کی حیا کر لو، کم سے کم اس مہینے میں تو گناہ نہ کرو، گناہ سے باز نہ جاؤ. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس حدیث میں جنت اور جہنم کی اس بات کا آتھنٹک دلیل ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں، ایک نہیں سارے دروازے کھول دے جاتے ہیں. اس کا مطلب جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کی اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، مختصر یہ کہ
پیارے فرماتے ہیں جو اس بات کی گواہی دے من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمة القاها الى مریم، کہتے ہیں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کی بندی کا بیٹا ہے یعنی مریم کا بیٹا ہے، اور ایک کلمہ ہے، ایک روح ہے جو مریم کی طرف لکھا کی گئی، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت پر حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دے کہ جہنم پر حق ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ شَاءَ، جو اس بات کی گواہی دے ان باتوں کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو ان دونوں روایت سے بہت ساری روایتیں ہیں، حدیث ہیں، ان دونوں روایت سے معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرماتی ہے وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت پر حق ہے۔ حق کس کو بولتے ہیں؟ حق کسی کے ماننے اور نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنت حق ہے، اب کوئی مانے نہ مانے جنت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تمہارے سوائے، تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے حق ہوتا ہے، اسی لیے کہا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوگا، ذہن میں بات رکھیں کہ جنت موجود ہے اور جہنم موجود ہے، بات ثابت ہو گئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت جیسی زبان اس میں یا کانوں میں جنت کی بات سنتے ہیں، اللہ اکبر، ایک مومن کا قلب، ایک مومن کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام ہی حسنہ رکھا ہے۔ حسنہ مطلب حسین، بیوٹی، یعنی جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الحسنہ، یعنی سب سے بیسٹ، سب سے خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں للذین آمنوا الحسنى للذین احسنوا الحسنى للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے حسین عمل کیے، جن لوگوں نے بہترین عمل کیے، جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے خوبصورت جگہ جنت ہے، وزیادہ، اور ایکسٹرا ہے، اور زیادہ مزید نعمتیں دیں، اور مزید اللہ تعالیٰ نعمتیں سے نوازے گا۔ وزیادہ کی تفسیر انشاءاللہ سب سے اخیر میں خطبے کے لاسٹ میں ہم کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، ذرا توجہ سنیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین۔ سورہ سجدہ کی مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھوں نے دیکھا تک نہ ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کانوں نے سنا تک نہ ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو دور کی بات ہے، سننا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں اس کا خیال تک بنا گزرا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر تم چاہو فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ سجدہ کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں جنت میں چھپا کر رکھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ ہم اپنی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، اس عقل سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ جنت کی جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اس میں ایک ورڈ ہے اعددت، میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی تفسیر
میں بہت پیاری بات حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اللہ نے جنت کو کیسے بنایا؟ بڑے توجہ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آج سونے کی کوشش نہ کریں، اگر سوئیں گے تو پھر جنت سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ جنت کو میں نے تیار کر رکھی ہے، اللہ نے کیسے تیار کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ، اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تعالی نے 4 چیزوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نمبر 1 العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ عرش 7 آسمان کے جو اوپر عرش ہے جس پر آپ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ کتنا وسیع ہے، کیسا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کی کرسی جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اس کرسی کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ کرسی کی بس، عرش کے بارے میں وہ ہم دماغ نہیں لگا سکتے کتنا ہے، اللہ کو بہتر جانتا ہے۔ تو عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نمبر 2 والقلم، قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا ہے۔ جب تیار ہوا قلم، کہا کہ اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں یا اللہ؟ کہا کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی چیز ہونے والی ہے، جو ہوگا سب کچھ لکھو، سب کچھ لکھ ڈالو۔ وآدم، اور آدم کو جو ہمارے اور آپ کے باپ آدم ہیں، اس کو اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کتنا اشرف ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اکرم اور معزز بنایا ہے، لیکن آج انسان وہی انسان جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ انسان آج اللہ رب العالمین کی قدم قدم پر نافرمانی کر رہی ہے۔ جس رب العالمین نے مجھے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، وہ بھی رمضان کے ماہ مبارک میں، افسوس کے سوا اور کوئی نہیں بول سکتے ہیں۔ 4تھی چیز وجنت عدن، اور ہمیشگی کی جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جی۔ ثم قال لسائر الخلق کن فکان، اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد جتنی چیزیں زمین اور آسمان میں اللہ نے پیدا کی ہے، کہا کہ کن ہو جا، فکان ہو گئی وہ چیز۔ یہ 4 چیز ایسی ہیں، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ یہ مختصر العلوم میں جو حدیث ہے، علامہ شمس الدین الذہبی کی کتاب ہے، اور یہ صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں عادت کا تفسیر کہ میں نے بنائی ہے جنت، کیسے؟ ہاتھوں سے بنائی ہے۔ معلوم ہو رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ جنت کے محلات کیسے ہیں، جنت کیسی ہے، جنت کے محلات کیسے ہیں، جنت کے محل کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خلق اللہ تبارک و تعالی الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضۃ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب بنایا تو اس کی ایک لبنۃ من ذهب، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی، ولبنۃ من ذهب فضہ۔ اللہ اکبر۔ ہم 1 تولے چند تولے سونے چاندی کے لیے ترستے ہیں، یہاں پوری کی پوری جنت سونے کی چاندی کی بنائی ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ، جنت کی جو آمیزش ہے، اس کے جو گارا ہے، اس کے جو سیمنٹ ہے، اس کے جو فرش ہے، مشک عنبر ہے۔ مشک عنبر بہت قیمتی ہوتا ہے، جو اس کی خالص نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد جب جنت بن کے تیار ہو گئی تو اللہ فرمایا فقال لها تکلمی، اے جنت بولو، کچھ بولنا ہے تم کو۔ جنت سے کہا اللہ نے کچھ بولنا ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ بولنا ہے تو بولو۔ فقالت، جنت کہتی ہے قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گیا۔ کیا فرما جنت؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جنت خود کہہ رہی ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میرے اندر صرف مومن داخل ہوں گے، میرے اندر صرف ایمان والے داخل ہوں گے، میرے اندر صرف نیک لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر آخرت پر ایمان لانے، مجھ پر ایمان لانے والے داخل ہوں گے۔ اور یہ 18 پروے کی شروع کی آیت ہے،
اس میں 6 صفات ہیں مومن، کامیاب مومن کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی صفت ہے جو اپنے نماز کو خشوع و خضوع ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کبھی مطابقت پڑھ لیجئے، کامیاب مومن کی صفت ہے، خود ایک ٹاپک ہے وہ. یہ باتیں سننے کے بعد جنت کہتی ہے کہ میرے اندر صرف مومن داخل ہوں گے، مومن کامیاب ہو گیا تو فرشتے فقالت الملائکہ طوبی لکی منزل الملوک، اے جنت تمہیں مبارک ہو. فرشتے خوش ہو گئے. کوئی بات بولے تو شاباش دیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اچھا کام کرے تو کیا بولتے ہیں؟ بیٹا شاباش، بہت اچھا کام کیا. تو فرشتے جنت کی بات سن کر کہتے ہیں طوبی لکی منزل الملوک، خوشخبری ہو اے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ. کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ادنا سے ادنا انسان بھی جب آیا، جب اس میں داخل ہو گیا، انٹری آ گئی ان کی، تو بادشاہوں سے بھی زیادہ ان کی مقام اور حیثیت ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اور آپ کو چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. جنت بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں بتانی ہیں آپ کو. سب سے آخری جنت میں جانے والے شخص، سب سے آخری، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا شخص کون ہے اور جہنم سے نکلنے والا کون ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں ایک شخص جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر، جیسے جیل میں سزا کاٹ کر آتے ہیں، گناہ کی وجہ سے جہنم گیا تھا، اب جہنم سے نکل رہا ہے. اور جب نکل رہا ہے تو یہ گھٹنے کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری سزا ختم ہوئی، اب جاؤ، اذهب، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ لڑکتے جاتے ہیں، جنت کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا پوری جنت بھری ہوئی ہے، پوری جنت بھری ہوئی ہے اس کی نظر میں. پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ بول رہے ہیں کہ جنت میں جاؤ، جنت میں تو خالی جگہ نہیں، سب بالکل کمپلیٹ فل ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جا، دیکھو جگہ ہوگی. پھر جاتے ہیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار جاتے ہیں، ایسے ہی پاتے ہیں. تیسری بار اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جنت میں. کہا کہ اللہ جنت بھری ہوئی ہے. کہا کہ جاؤ تمہیں جنت میں یہ جو دنیا ہے تمہاری دنیا کی 10 گنا زیادہ برابر، 10 گنا دنیا کے برابر تمہیں جنت میں جگہ دی جا رہی ہے. یہ دنیا ہے نا، کتنی بڑی دنیا ہے، اس کے 10 گنا دنیا اس کے برابر تمہیں جنت میں جگہ مل رہی ہے. وہ مسکرانے لگے گا، کہتے ہیں اللہ آپ بادشاہ ہو، آپ رب ہو کہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، آپ رب ہو کہ مجھ سے مذاق کرتے نہیں. ہضم نہیں ہوا اس کو. اب آدمی ایک غریب آدمی ہے، لو کلاس مڈل کلاس آدمی 2 کروڑ دے دے تو کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو جائے گا. ایسے ہی دنیا نہیں، 10 دنیا کے برابر تمہیں جنت میں جگہ مل رہی ہے. کہہ رہا کہ اللہ مجھ سے کیوں مذاق کرو آپ. حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں یہ الفاظ جیسے بولے جنتی وہ جو شخص ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ اتنا ہنسے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک جو ہے ظاہر ہونے لگے. اور کہا کہ یہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا شخص کا یہ ہوا انشاءاللہ حسن انجام ہوگا. اللہ اکبر. جنت کیسی ہے؟ سمجھ میں آ رہا جنت کیسی ہے؟ جنت کی نعمتیں کیسی ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ پوری زندگی بھر تکلیف میں رہنے والا، پوری زندگی بھر دکھ میں رہنے والا، پوری زندگی بھر آزمائش میں رہنے والا شخص کو ایک لمحہ کے لیے جنت میں ڈالے گا، 1 سیکنڈ کے لیے پوری زندگی کی تکلیف یوں ختم ہو جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یؤتی ویؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیسبق سبقۃ فی الجنہ. کہتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ پوری زندگی بھر تکلیف میں رہنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور وہ شخص نیک اعمال کی وجہ سے من اہل الجنہ، جنتی والا عمل کیا ہو تو وہ جنتی ہوگا. پوری مخلوق کھڑی ہے، پوری مخلوق میدان حشر میں ہے. کہتے ہیں فیسبق، حدیث کے الفاظ ہیں فیسبق سبقۃ فی الجنہ، جنت میں 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے جنت میں ڈالے گا. پھر اس نکالنے کے بعد پوچھے گا اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اللہ بتاؤ هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط، کیا تم نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی ٹینشن کوئی دیکھا تم نے؟ ان کا جواب سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کا جواب سنو. کہتے ہیں لا واللہ یا ربی،
کہ نہیں اللہ تیری ذات کی قسم زندگی میں پوری زندگی ہم نے گزار کے آیا کبھی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں، جبکہ پوری زندگی تکلیف سے گزری ان کی. یہ پریشانی، اولاد کی پریشانی، شادی کی پریشانی، پڑھانے کی پریشانی، اتنی پریشانی پوری زندگی تکلیف میں گزری. جنت میں ایک لمحہ جانے کے بعد جواب سنو جی، فیقول لا واللہ یا رب، نہیں اے اللہ تیری ذات کی قسم زندگی میں کبھی تکلیف دیکھا ہی نہیں. اللہ، یہ جنت ہے. جنت بہت بڑی چیز ہے میرے محترم بھائی. جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ جنت میں کالے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں غلیظ قسم کے لوگ نہیں جائیں گے. جنت میں چونکہ جنت کا نام کیا ہے؟ حسنہ، حسین، تو اس میں لوگ بھی حسین ہوں گے. سنن ترمذی کی روایت ہے، بڑی توجہ سنیں. جنت میں لوگ جائیں گے کیسے؟ اکیلے نہیں جائیں گے، بالکل ایک جماعت، ایک گروہ در گروہ جائیں گے اور مزے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فرماتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جماعت، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اللہ اکبر، ان کی چہرے، ان کی خوبصورتی کو نبی پیارے علیہ السلام بتاتے ہوئے مثال دے رہے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح، 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں، اتنے حسین ہوں گے. اللہ والثانیۃ علی لون احسن کوكب دري فی السماء، دوسرا جو گروہ جنت میں جائے گا، اللہ اکبر، آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارے کی طرح، اس کے کلر کی طرح، علی لون، اس کے کلر کی طرح، اس کی خوبصورتی طرح وہ دوسرے جماعت لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. مثال دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ کی مثال دے رہے ہیں. چاند اور ستارہ، اس کی خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا. اگر کالا بھی ہوگا، میں نے کہا کالا نہیں جائے گا، لیکن کیا مطلب جائے گا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کالا، جیسے بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، جیسے ہمارے نبی نے کہا بوڑھی عورت نہیں جائے گی لیکن اس کو جوان بنا کر، ایسے ہی کالا ہے تو گورا بنا کر. کتنا گورا؟ 14ویں رات کی چاندی کی طرح، اور آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا. اور وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر شخص کو 2 حورین سے اس کی شادی کر دی جائے گی. اسی روایت میں 2 ہے، بعض روایت میں 70 ہے، بعض روایت میں 100 حورین ہے. ساری روایتیں صحیح ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةٍ، ہر بیوی کو، ہر حورین کو اس کے جس پر جو لباس ہوگا بیک وقت 70 جوڑے پہنے ہوں گے. کتنے؟ 70 جوڑے پہنے، 70 حُلَّةٍ. يَبْدُو مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا، اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہوگی حورین. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی، اس کی پنڈلی کے پیچھے سے اس کے گدا نظر آئے گا. ہم کو بھی سمجھ نہیں آیا، میں جو ترجمہ بتا دے رہا ہوں کیونکہ وہ ہائی لیول ہے، وہ چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہیں. وہ اتنا خوبصورت ہے بھائی، ہم کو اللہ نے اتنا عقل نہیں دیا ہے، کیسے سمجھیں گے آپ؟ جنت کی جو خواتین جنت ہیں، جنتی حورین ہیں، پیارے فرما رہے کہ ایک عورت صرف جھانک دے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزیں بالکل منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں. وَلَا نَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا، اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے سر کا دوپٹہ سے. ایسی جنت ہے. اللہ اکبر. جنت میں محترم بھائیوں، جنت کا پھل میں آج 5 منٹ زیادہ لوں گا چونکہ موضوع بہت اہم ہے، آپ بیزار نہ ہوں، کیونکہ بار بار 1 سال کے بعد یہ موضوع آپ کے سامنے آیا ہے. جنت میں کھائیں گے کیا؟ جنت میں خوراک کیا ہوگی؟ اللہ بڑی توجہ سنیے. ہمیں کھانے کی پڑی ہے. رمضان عبادت کے لیے ہے لیکن ہم کھانے کے لیے پڑے ہیں. کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بھی کہے تو تم بھی یہاں بھی کھاؤ. جنت میں جو چیز ہم چاہیں گے، جو چیز نفس جو خواہش کرے گا، وہ چیز فوراً آنن فوراً حاضر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین وصلات فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ان کذالک نجزی المحسنین. نیککار لوگ، اللہ کے متقی لوگ
जन्नत में सायों की में होंगे, चश्मों में होंगे। और वफवाकिह मिम्मा यश्तहून, हर किस्म के मेवे फल जो चाहेगा वो मिलेगा सामने। और तो और अल्लाह फरमाएगा देने के बाद, कुलू वशरबू हनीअम, खाओ पियो मजे लेकर खाओ। ये क्यों मिल रहा है? तुम्हें दुनिया में जो तुम नेकी किए थे, रमजान के रोजे रखे थे, सदका खैरात किए थे, हज उम्रे किए थे, नमाजों के पाबंद थे, उस नेकियों के बदला आज तुम यहाँ मिल रहा है, तुमको खाओ पियो मजे लेकर। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। जन्नत में बहुत लंबी रिवायत है, मैं इख्तिसार बता रहा हूँ। जन्नत में सबसे मेहमान नवाजी के तौर पर सबसे पहली चीज मछली के जिगर का गोश्त दिया जाएगा। वो मछली जन्नत की होगी, कैसा होगा वो मुझे मालूम नहीं। और नंबर 2 में जन्नत में चरने वाला एक बैल होगा, जन्नत के लिए होगा। बैल भी कैसा होगा अल्लाह को मालूम है कि जन्नत में चरने वाला बैल होगा, उसको ज़बाह किया जाएगा और उसके गोश्त से जन्नतों का मेहमान नवाजी की जाएगी। स्टार्टिंग में पीने के लिए सलसबील एक चश्मा है, उसके चश्मे से अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी नौश फरमाएगा, कहेंगे पानी पियो उसका। अल्लाह कैसी जन्नत है। अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, अल्लाह ये जन्नत में जाए। अल्लाह अपने फजल करम से इस जन्नत में हम सबको दाखिल। हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि जन्नत में जाए। अल्लाह तेरी रहमत वसी है, 99 रहमत के मालिक है, हम सबको अपने जन्नत में दाखिल तफरीह। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत की एक नेमत आपको सुनाओ। मुस्लिम अहमद की रिवायत है, तारीनी फरमाते हैं कि मुझे जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें मुझे पेश की गई और उसके फल पेश किया गया, तो मैं एक अंगूर का खोशा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तुम्हारे लिए उम्मत, लेकिन मुझे रोक दिया गया। अगर मैं इस अंगूर का वो खोशा ले लेता, आसमानी मखलूक, जमीनी मखलूक, सारी मखलूक खत्म करने के लिए अंगूर का खोशा खाती तो कभी खत्म ना होती। एक अंगूर का खोशा जन्नत का जमीन और आसमान के तमाम मखलूक खत्म करने के लिए खाती तो कभी खत्म ना होता। इतनी अजीम शान नेमतें मेरे मित्र। जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, ये जिंदगी तय करेगी कि जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम अमल में कोता है। अमल करें में मतलब अपने आप को थकाएं, तरावीह पढ़ें, रोजा रखें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, सदका खैरात करें, जितना हो सके। पूरी दुनिया पूरी जिंदगी की दौलत लुटा कर जन्नत मिल रही है तो घाटे का सौदा नहीं है जी। जन्नत अगर नहीं मिल रही है, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भिखारी रह गए। जन्नत ले लो, जन्नत लूट लो मेरे मोहतरम भाई। जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी 1-2 बातें कह के बात खत्म करूंगा। अगर एक इंसान के पास सब कुछ नेमतें हैं खाने पीने की, और इसी तरीके से महल्लात हैं, बंगले हैं, अगर शोर शराबा है तो फिर जिंदगी अजाब बन जाती है। हंगामा है, आज देखें ट्रैफिक की आवाज आती है, बस की ट्रेन की आवाज आती है, घर में बच्चे हैं, इधर नवासे हैं, इधर बच्चे चिल्लाते रहते हैं। जन्नत में ऐसा नहीं होगा, जन्नत में ऐसा नहीं होगा। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बड़ी तवज्जो से इस हदीस को खवातीन से गुजारिश सबसे इस हदीस को आप लेकर जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, ये आपकी बीवी खदीजा अभी आ रही है, उसके हाथ में बर्तन है, उसमें सालन है, और तामुन या फिर खाने की चीज है, और शराबुन या फिर पीने की चीज है। फरिश्तों को बगैर का इल्म नहीं है, लेकिन ये आज की बाबा मुझे ये मालूम वो मालूम है, ये लुटेरे दिन के लुटेरे, फरिश्तों को मालूम नहीं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा आपकी बीवी जिसके हाथ बर्तन है और सालन है और खाने पीने की चीज है, फइज़ा हिया अतत का फ़क़रा अलैहि सलाम मिन रब्बिहा मिन्नी, जब ये आपके पास आए तो आपने कहना कि उसके रब ने उसको सलाम पेश किया है और मेरी तरफ से सलाम कहा। खदीजा औरत इस मकाम पर भी पहुंच सकती है जहां से उसका रब सलाम पेश करेगी, ऐसा मकाम है खदीजतुल कुबरा। अल्लाह रब ने सलाम पेश किया और कहा कि जिब्रील ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम पेश कर दीजिए, आपकी भी बहुत प्यारी बीवी है और अल्लाह के नबी की वाकई बीवी, जब तक आप थे हज़रत खदीजा थी, कभी दूसरी शादी नहीं किया। और ये खदीजा के मकाम क्यों ना हो, दीन के लिए पूरी दौलत उल्टा कर रखती है, दीन के लिए इतने मालदार, कुरैश की सबसे मालदार खातून थी, पूरी जायदाद
سونے چاندی سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا. اتنی بہادر خاتون ہے. اللہ کے نبی جب اس کے انتقال ہو گئے تو آپ اس کو یاد کر کے روتے تھے اور اس کے سہیلیوں کو کھانا وانا دیتے تھے, بلاتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں فبشرھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ فبشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخر فیہا ولا نصب. اور خدیجہ کو آپ یہ بھی خوشخبری دیں کہ جنت میں ایک محل تعمیر کیا اللہ نے, من قصب, موتیوں سے. کس سے؟ صرف موتیوں سے بنی ہے وہ جنت. لا صخر فیہا ولا نصب, اس جنت میں نہ شور شرابہ ہے اور نہ ہی تھکان کی کوئی چیز ہے. وہاں محنت نہیں ہے, وہاں کام نہیں ہے, وہاں جاب نہیں ہے, وہاں انجوائے ہے, وہاں آرام ہے, ریسٹ ہے, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں. تو معلوم ہوا جنت میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ یہ موضوع تھا, 5 منٹ لے رہا ہوں آپ کا. جنت میں جب جائیں گے لوگ تو اس کی عمر کیا ہوگی؟ 30 سال یا 30 سال, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 30 سال یا 30 سال. چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہیں, سب کو اللہ رب العالمین ایک عمر دے گا. اور قد کتنا ہوگا؟ 7 ہاتھ لمبا قد ہوگا, جو حضرت آدم علیہ السلام کی, جو ہمارے ابا کی ہائٹ ہے, اس ہائٹ میں سب لوگ رہیں گے انشاءاللہ. جس پر کوئی بال نہیں ہوگا اور وہاں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کھائیں گے پیئیں گے, ایک ڈکار آئے گا وہ ہضم ہو جائے گا, قضاء حاجت جانے کی ضرورت نہیں, پسینہ آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. پیارے فرماتے ہیں من یدخل الجنہ, جو ایک پر جنت میں داخل ہو گیا, ینعم, ہمیشہ خوش رہے گا, کپڑے میلے نہیں ہوں گے, جوانی ختم نہیں ہوگی, وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے, ان کے لیے جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہے, اور جنت میں جائیں گے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. آخری چیز بیان کر بات ختم کر رہا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین, اللہ اکبر, یہ مجھے بھی آپ کو دعا کرنی ہے. جب جنتی پہنچ گئے, جہنمی پہنچ گئے, جل رہے ہیں, اب اللہ رب العالمین خود آئے گا جنت میں. اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم. جملہ کو ریپیٹ کرنا اگر آپ کو یاد ہو, صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی. تريدون شيئا ازيدكم, اے جنتیوں کیا تمہیں کچھ اور نعمتیں چاہیے؟ اتنی ساری نعمتیں ہیں, کھانے پینے اوڑھنے بچھانے سب کچھ ہے. تريدون شيئا, اللہ کا کرم دیکھیں, کیا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کو کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور کیا چاہیے؟ ہمارے چہروں کو روشن اور ہم کچھ ہمارے چہرے کو منور بنایا, جہنم سے ہم کو بچایا, جنت میں داخل کیا, اور اس سے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں اسی وقت فیکشف الحجاب, پردہ ہٹ جائے گا, اور پردہ ہٹتے ہی اللہ رب العالمین کی دیدار حاصل ہوگا سب اہل جنت. جیسے ہی اہل جنت رب کو دیکھیں گے, جس رب کو بغیر دیکھے عبادت کی زندگی بھر, اس رب کو جب سامنے دیکھیں گے, کہتے ہیں زندگی جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے سامنے کمزور معلوم ہوگی, اور اس سے زیادہ محبوب اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیوں, پتا چلا اہل ایمان بڑے خوش نصیب ہیں, اس کو اللہ کے دیدار نصیب ہوگا. جو کافر ہیں بڑے بد نصیب ہیں, جس کو ایمان توحید نہیں ملا بڑا بد نصیب ہے. ہم کو جو ایمان کی توحید کی دولت ملی ہے, ہدایت کی بڑی نعمت ہے میرے محترم بھائیوں. یہ دیدار کافر, اللہ فرمائے گا کافروں کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا, جنت میں بھی وہاں آخرت میں بھی, قیامت کے دن کی یہ دیدار اللہ رب العالمین کی دیدار صرف میرے اہل ایمان بندوں کے لیے ہے. اللہ سے دعا کریں. جنتی خود کہتی ہے, جو 3 مرتبہ جنتی کہے 3 مرتبہ جنت طلب کرے, جنت خود کہتی ہے اللہ مجھ پر مجھے اس کو میرے اندر داخل فرما. لہذا دعا کریں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, کیونکہ جنت سوال کرنے کی حدیث ہے کہ فردوس مانگو, اس لیے 3 بار صبح شام میرے محترم جنت کے لیے جو کچھ کرنا کرو. وقت نہیں ہے میرے پاس, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کب موت ہو جائے. یہ رمضان ملا ہے, شاید آخری رمضان ہو یا ملے یا نہ ملے, آپ اپنے وقت کو غنیمت جانو. اللہ نے وقت دیا ہے, عقل دی ہے, جنت کما لو, جنت کما لو, کیسے بھی جنت میں داخلہ لے لو میرے محترم بھائی. دعا کرو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل عطا فرما, آمین. تقبل رب العالمین.